السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. پچھلے خطبہ جمعہ کا موضوع آپ کے علم میں ہوگا. ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ مسلمان کی جو ذمہ داریاں ہیں اور دین کے جو احکامات جن کے اوپر پابندی کرنا کسی مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا ضروری ہے، والدین کی بات ماننا ضروری ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کی بات ماننا ضروری ہے. انہی اہم معاملات میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے حکمرانوں کی بھی بات لازمی ماننی ہے اور ان کی اطاعت ضروری ہے. یہ آپشن نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. البتہ ساتھ یہ وضاحت کی تھی لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ خالق، کہ اللہ اور اس کے رسول صرف یہ دو ہستیاں ہیں جن کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ جو بھی ہوں، ان کا جو بھی مقام ہو، جو بھی مرتبہ ہو، جو بھی ان کا قدر و منزلت ہو، ان کی اطاعت مشروط ہوتی ہے. اور مشروط سے مراد یہ ہے کہ شرط کیا ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے مخالف ہوں. تو والدین کی بات ماننا ضروری ہے، لیکن تب تک جب وہ آپ کو کوئی بری بات نہ کہیں. والدین اگر آپ کو کہیں کہ آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ نے سود کھانا ہے، آپ نے یہ کرنا وہ کرنا، تو والدین کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لازمی نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے اس معاملے کے اندر. اسی طرح اگر ہمارے حکمران جو ہم سے بڑے ہیں، جن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کے لیے موتی اور فرمان بردار بنایا ہے، اگر وہ ہمیں یہ کہیں کہ بھئی آپ نے سودی معاملات آپ نے کرنے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دو، یہ صرف مولویوں کی باتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان معاملات کے اندر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اور میں نے آپ کے سامنے اس کا فلسفہ یہ رکھا تھا کہ دیکھیں اس کے علاوہ ہمارا کائنات کا نظام چل نہیں سکتا. اگر کوئی بندہ کہیں کہ بھئی دیکھیں یہ تو سیاسی معاملات ہیں اور یہ ہمارے دنیاوی معاملات ہیں تو ہم ان کو خود طے کریں گے، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس طرح طے کریں گے. مسلمان
کو تو یہ حکم دیا گیا نا کہ آپ میں سے ایک امیر یا بڑا ہونا چاہیے اور حاکم ہونا چاہیے، تو آپ نے اس کی بات ماننی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ عیسائیت میں کیا ہے، یہودیت میں کیا ہے، یا یہ مذہب کو آپ چھوڑ ہی دیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو جدید ریاستیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم یہ دین کے اوپر ہم قائم ہی نہیں ہیں، یعنی جن کو ہم سیکولر یا لبرل ریاستیں کہتے ہیں، تو ان کا کیا نظام ہے؟ ان میں بھی تو کوئی ڈونلڈ ٹرمپ تو ہے ہی ہے نا، ان میں بھی کوئی نیتن یاہو تو ہے ہی ہے، ان میں بھی تو یہ سارے کے سارے ان کے حکمران تو ہیں، اور وہ ان کی پابندی، ان کی بات وہ مانتے ہیں، اور ان کے حوالے سے قوانین اور ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کا آپس میں تعلق جو ہے وہ رعایا اور حاکم اور رعایا کا تعلق ہونا چاہیے، یعنی کچھ لوگ حکمران ہونے چاہیے اور کچھ لوگ باقی سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ رعایا ہونے چاہیے، اور رعایا کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ حکمرانوں کی بات کو، وہ اپنے حکمرانوں کی بات کو مانے، اور اس کو آپ سیاسی معاملہ نہ سمجھیں، اس کو آپ میری رائے نہ سمجھیں، اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ایسی رائے دی ہے، یہ دین کا مسئلہ سمجھ کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ لیکن اگر آپ اس کو سیاست سمجھتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے آپ اور بھی بہت سارے معاملات کو سیاست سمجھیں۔ میں آپ کو کہوں کہ نماز پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، آپ سمجھیں کہ یہ کیونکہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت ہے اور اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ سارے نماز پڑھیں، تو مولوی صاحب مجھے اس وجہ سے نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ بھائی حج اور عمرہ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے اور ہفتے کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اس کو سیاست سمجھے کہ چونکہ ہم سعودی حکومت کے پیر ہونے کے اوپر ہیں تو ہم اس وجہ سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ حج یا عمرہ کریں۔ مطلب آپ کسی بھی جگہ سے آپ اپنے مطلب کی بات تو نکال سکتے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہم غلط بات کرتے، ہو سکتا ہے میں بھی ہو سکتا ہے دین کا نام لے کے، کتاب کا نام لے کے، فرما برداری کا نام لے کے، ہو سکتا ہے میں کسی خاص پارٹی کو سپورٹ کروں، لیکن یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور شریعت اور اس کے احکامات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی فرقے اور مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی پارٹی بازی کرنی ہو تو ہم سب سے پہلے اپنے فرقے کو پروموٹ کریں جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اور ہمیں اس بات سے فخر ہے کیا میں نے ہے، لیکن ہم اس میں بھی فرقہ بازی اور اس میں بھی ہم پارٹی بازی اور اس میں بھی ہم تعصب اور جمود کو نہیں سمجھتے۔ تو باقی یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں تو میں اس ممبر پہ کھڑے ہو کر ان کا نام لینا بھی دوبارہ نہیں کرتا، میں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا کسی کو بھی کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی آیت یا حدیث اس کا ایک نقطہ بھی کسی کے حق میں صرف اس وجہ سے میں بیان کروں کہ یہ فلاں بندے کی تائید ہو جائے، لیکن یہ شریعت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، یہ ہمارے حق میں جائیں یہ پھر بھی وہی ہیں، یہ ہمارے خلاف جائیں یہ پھر بھی وہی ہے، یہ کسی ملک کو سپورٹ کریں یہ پھر بھی وہی ہے، یہ کسی کوئی اپنے ان کو خلاف سمجھے تو یہ پھر بھی وہی ہے۔ تو جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں وہ سیاست نہیں ہے، وہ کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی شریعت ہے اور اس کو ماننا لازمی اور ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی حکمرانی کی سیٹ کے اوپر آپ کے اوپر بٹھا دے گا اس کی بات ماننا آپ کے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ آپ کو اچھا لگتا ہے تو اچھا لگے، برا لگتا ہے تو پھر بھی آپ کو برا لگے، ہمیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ شریعت کے احکامات بدل دیے جائیں۔ یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ میں حکومت کے اندر آؤں تو میں کہوں دیکھو جی حکومت کی بات ماننا لازمی اور ضروری ہے، لیکن کوئی اور حکومت کے اندر آئے تو میں کہوں نہیں جی نہیں، جو حکومت کے ساتھ ملتے ہیں وہ تو ان کے پیرول پہ ہوتے ہیں، تو ان کے چٹے بٹے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دین کو پیچھے رکھتے ہیں، باقی چیزوں کو آگے رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ دین ہمیں سیاست کی وجہ سے برا لگتا ہے، بعض دفعہ دین ہمیں اپنے لسانی تعصبات کی وجہ سے برا لگتا ہے، بعض دفعہ دین ہمیں اپنے دنیاوی اور کاروباری مسالے کی وجہ سے برا لگتا ہے۔ تو ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے، یعنی جس بندے کو کہا جائے کہ بھائی بینکنگ کے ساتھ معاملات کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ پتہ کیا ہے، وہ کہے گا دیکھو جی یہ مولوی لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ کہ کاروبار کیا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن پہ کاروبار سوار ہے، وہ دین کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے۔ اسی طرح جن کے ذہن پہ سیاست سوار ہے وہ ان چیزوں کو دوسرے نمبر پہ رکھیں گے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ لسانی تعصبات ہوں، عربی زبان جو ہے نا، عربی زبان یہ قرآن کی زبان ہے،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ جس کے منہ سے عربی زبان بولی جاتی ہے وہ اس بندے سے افضل ہے جو اردو زبان بولتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تعصب ہے، یہ جمود ہے جو شریعت کے اندر جائز نہیں. لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر، اور ایون کہ آپ کے اس کے برعکس بھی کریں، کسی کالے کو گورے پہ بھی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی پہ بھی فضیلت. اور یہ زمانہ اس وقت موجود ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ جو یورپ کے جو لوگ ہیں یا یورپ کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں، اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ نیچے سمجھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ عرب اگر سب سے اوپر ہوں تو پھر بھی ان کو کسی دوسرے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اگر عربوں پہ کوئی حاوی ہو تو پھر بھی کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ سفید چمڑی والا ہے تو اس کو بھی کسی اور پہ فضیلت نہیں ہے، اور اگر اس سے پہلے وہ جو دوسری چمڑی والا تھا اس کو بھی کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. دین جو ہے وہ رنگ و نسل کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ پارٹی بازی کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ علاقائی نہیں ہے، وہ شریعت ہے، وہ سب کے لیے. 1400 سال پہلے بھی وہی تھی، 1400 سال بعد بھی وہی ہے. اچھا، آج جو اسی بات کا ایک دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت نے جس طرح علماء کو شریعت نے اہمیت دی ہے تو اسی طرح شریعت نے علماء کی تربیت دی ہے، ان کو ایجوکیٹ بھی کیا ہے کہ آپ نے دنیاوی غرض کے لیے لوگوں کو غلط مسئلے نہیں بتانے. اسی طرح شریعت نے حکمرانوں کو اہمیت دی ہے، ان کی قدر و منزلت بیان کی ہے، لیکن ساتھ ان کو ایجوکیٹ بھی کیا ہے کہ آپ نے اپنے جو آپ کے تعلقات ہیں یا جو آپ کی اتھارٹی ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدر و منزلت دی ہوئی ہے، آپ نے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا. اب آپ دیکھیں نا کہ جس طبقے کو اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے، یعنی اللہ نے جہاں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہ تم اللہ اور اس کے رسول اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، تو اس کا کتنا بڑا درجہ ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کا اتنا بڑا درجہ ہے، اچھا اللہ اور اس کے رسول جو ہے نا وہ تو معصوم ہیں، انہوں نے تو غلطی نہیں کرنی. ان کے پاس جتنی مرضی بڑی اتھارٹی ہوگی وہ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے. لیکن جو اولو الامر ہے اور اس کے اندر دونوں لوگ آتے ہیں، عام طور پہ ہم نے حکمرانوں کو بیان کرنا ہے، اس کے اندر علماء بھی آتے ہیں اور اس کے اندر حکمران بھی آتے ہیں. لیکن یہ دونوں طبقے جو ہیں یہ انسان ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں، ان سے غلطی ہوتی ہے، یہ اپنے تعصبات کے اندر بھی آ سکتے ہیں، ان کے اندر کتنی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، مال و جاہ کا حکم بھی ان کے اندر آ سکتا ہے، ریاست کا حکم بھی ان کے اندر آ سکتا ہے. تو یہ غلطی کریں گے اور دوسروں کے ساتھ ناانصافی بھی یہ کریں گے اور کرتے ہیں. اس وجہ سے شریعت نے ان کی بھی حدود متعین کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی بھی حکمران جو ہے وہ اپنے اختیارات کا اس کو غلط استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یعنی شریعت نے یہ اختیار نہیں دیا کہ اگر کوئی حاکم کی سیٹ کے اوپر بیٹھ گیا، اگر کوئی قاضی کی سیٹ کے اوپر بیٹھ گیا تو وہ کہے کہ جس کو میں حلال کروں گا وہ حلال ہے، جس کو میں حرام کروں گا وہ، یعنی کوئی بندہ آگے یہ کہے، کوئی آپ سمجھیں کہ یہ قانون پاس کر دیا جائے کہ سود جو ہے نا اتنے فیصد سود جو ہے نا وہ حلال ہے، تو کیا حلال ہو جائے؟ یعنی حکومت قانون کرا دے کہ اتنے فیصد سود جو ہے نا وہ کرنا وہ حلال ہے، تو کیا وہ حلال ہو جائے؟ حرام ہی رہے گا. شریعت نے اس کو یہ اجازت نہیں دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. جس کو اللہ تعالیٰ کو اختیار دیتا ہے، اس کو ذمہ داری سونپتا ہے اور اس کے تحت رعایا ہوتی ہے، پھر وہ ان کے ساتھ دو نمبری کرتا ہے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ خیانت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیتے ہیں کہ ایسا آدمی جو ہے وہ جنت کا مستحق نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک تو حکمران وہ ہے نا جو مطلب جو پورے کے پورے کی ملک کی جو ہے نا وہ باغ دوڑ ان کے سامنے ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے جو اپنے علاقے کے ایسے ہوتا ہے کیا ابھی ان کے ہاتھ میں ساری چیزیں نہیں ہوتی؟ یعنی درجہ بدرجہ آپ لوگوں کو نیچے دینا شروع کر دیں. یہ جو پوری کی پوری جو ہماری حکومتی
مشینری ہے، اور اس سے ہٹ کے بھی سرکاری، نیم سرکاری، ایون کے غیر سرکاری ادارے ہیں، ان کے اندر بھی ہمارے نظم موجود ہوتے ہیں، ہم ذمہ دار ہوتے ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، جماعتوں کے اندر، ہماری سوسائٹیز جو ہم نے بنائی ہوتی ہیں، ویلفیئر کے ادارے بنائے ہوتے ہیں، وہاں پہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے اور ڈوبے رہتے کہ نہیں ہوتے؟ تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم نے کوئی خیانت کا معاملہ کیا، کسی کے ساتھ تم نے ظلم و ستم کا معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا کیا؟ جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ یعنی دوسری طرف قدر و منزلت کتنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ کے بیان کر دیا گیا۔ لیکن اس طرف کیا کہا کہ اگر ذرہ برابر بھی تم نے خیانت کی تو جنت تمہارے اوپر کیا ہو جائے گی؟ جنت تمہارے اوپر حرام ہو جائے گی۔ تو جس طرح رعایا کے فرائض ہیں، اسی طرح حکمرانوں کے بھی فرائض ہیں۔ جس طرح آپ سمجھیں کہ حکمرانوں کے حقوق ہیں جو ہم نے پچھلی دفعہ میں نے بیان کیے تھے، اسی طرح رعایا کے بھی حقوق ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ حکمران بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ اپنی رعایا کے معاملات کا خیال رکھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة، یعنی ایک دوسری روایت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کو ذمہ داری دیتا ہے پھر وہ امانت و دیانت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، لم يجد رائحة الجنة، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ جنت جانا تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو بھی اس کے پاس سے بھی نہیں گزرے گی۔ اسی طرح فرمایا ما من امیر یلی امور المسلمین ثم لا يشهد لهم وينصح لهم الا لم يدخل معه الجنة۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار بنا دیتا ہے، حکمران بنا دیتا ہے، صدر، وزیر اعظم، آپ سمجھے کہ فوج کا سپہ سالار بن جاتا ہے، عدالتوں کا بڑا بن جاتا ہے، قاضی اور جج بن جاتا ہے، لوگوں کے معاملات جو ہے نا اس کی نوک قلم کے محتاج ہو جاتے ہیں، وہ سیاہ و سفید کا مالک بن جاتا ہے، پھر وہ ان کے لیے محنت نہیں کرتا، ان کے لیے جو ہے وہ توجہ نہیں کرتا، ان کے لیے اپنے آپ کو کھپاتا نہیں ہے، ان کے معاملات اور خیر خواہی اس کے ذہن کے اندر نہیں ہوتی، تو ایسا آدمی جو ہے نا اس کی جنت سے دنیا کے اندر ہی، آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا۔ اور ہمارے ہاں اس طرح کے آپ نے لوگ دیکھے ہوتے کہ انہوں نے دنیا کے اندر ہی اپنی جنتیں بنا لی، دنیا کے اندر ہی وہ، اور اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم کسی کے بارے میں حکم نہیں لگا رہے، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ ان کی جنت صرف دنیا کے اندر ہی، آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشفق علیہم، اے اللہ اگر کسی کو تو نے میری امت کے معاملات کا ذمہ دار بنایا، پھر اس نے ان کو مشقت میں ڈالا، ان کو سختیوں میں ڈالا، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا، ان کا جینا جو ہے وہ دوبر کر دیا اور ان کا زندگی گزارنا محال کر دیا، تو یا اللہ تو بھی اسی طرح ان کے اوپر مشقت ڈال۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں، یعنی حکمران کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ، اور باقاعدہ دعا بھی کی، ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بهم فارفق بهم، اور اے اللہ جس کو تو نے میری امت کا حکمران بنایا اور میری امت کے لوگوں کی ذمہ داری تو نے اس سے سونپی، اس نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، اچھائی کا معاملہ کیا، خیر خواہی کا معاملہ کیا، ان کے لیے آسانیاں کی، رہن سہن کے معاملات میں، تعلیم کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، دین کے معاملات میں، سب سے اہم بات دین کے معاملات میں، مسجدوں کے معاملات میں، مدارس کے معاملات میں، دیگر جتنے بھی سارے معاملات ہیں ان کے اندر اگر اس نے نرمی کی تو یا اللہ کو بھی اس کے اوپر نرمی کرنا۔ تو ہمارے ہاں دیکھیں دو مسئلے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی خرابی جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے نا اس کو حل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی سر درد لیں، جیسے کہتے ہیں نا کسی چیز کی پین لینا، کسی کی سر درد لینا، تو سر درد لینے سے وہی بات ہے کہ آپ کو سر درد تو ہوگا لیکن اس بندے کی بلائی ہوگی۔ اور دوسرا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر سختی کرنا شروع کریں، آپ کہیں مینو کوئی پتہ نہیں اس طرح ہونا چاہیے، تو بھیا حکمران جو ہے نا اس کے پاس یہ بھی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ دورے بازو کسی چیز کو نافذ کر سکے، لیکن حکمران کے لیے آئیڈیل صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے زیادہ اپنے آپ کو کھپائے۔ ہمارے ہاں ہم کیا چاہتے ہیں، آپ سمجھے میں کسی جگہ پہ پڑھا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میری نیند خراب نہ ہو، میری روٹین خراب نہ ہو، میرے معاملات خراب نہ ہو، لیکن مسجد والوں کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے۔ تو حکمران
اس طرح کا حکمران جو ہے ہمارے لیے بطور رعایا ان کی بات ماننا تو لازمی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آئیڈیل صورت اس کے لیے آئیڈیل صورت نہیں ہے. اس کے لیے اگر وہ اچھا معاملہ کرے گا رعایا کے ساتھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے دعا ہے، اور اگر وہ برا معاملہ کرے گا تو اس کے خلاف کیا ہے؟ بد دعا ہے. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے حکمرانوں کو بد دعائیں دیتے ہیں جو اپنی امت کے ساتھ اور اپنی قوم اور ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات کو نہیں کرتے، اچھے طریقے سے عدل اور انصاف کے ساتھ معاملات کو نہیں کرتے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایک صحابی ہے، ان کا نام تھا عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ. وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس ہے. یہ عبید اللہ بن زیاد ہے، معروف نام ہے، یہ کوفہ وغیرہ کا ذمہ دار تھا. تو اس کے پاس آئے اور جا کے ان کو نصیحت کی، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان شر الرعاء الحطمہ، کہ میں نے اللہ کے رسول، اے میرے بیٹے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدترین حکمران وہ ہے جو اپنی رعایا کے اوپر سختی کرتا ہے. الحطمہ اصل میں نا اس چرواہے کو کہتے ہیں جو ہر وقت اپنی بھیڑ بکریاں یا جو بھی اس کی چیز ہوتی ہے ان کو ڈنڈے پھینکتا رہتا ہے ہر وقت. تو فرمایا بدترین حکمران وہ ہے کہ جن کو اپنی رعایا کے اوپر سختی، ہر وقت وہ سختی کرتا رہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے مزاج لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جتنی زیادہ سختی کرو گے اتنے بڑے آپ کو جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹر سمجھا جائے گا. تو یہ ہے ذرا نرمی اور ہونا ایسے چاہیے. دین کے جو معاملات ہیں یا شریعت کے جو معاملات ہیں، حلال و حرام کے جو معاملات ہیں، ان کے اندر ایسے ہی ہونا چاہیے، ان میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگوں کے معاملات حل کرنے ہوں تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بھی پیش، اور بہت سارے معاملات آتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حکمران کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے بڑے بڑے معاملات کے لیے آتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لے کے آتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کا معاملہ حل کرواتے تھے، ان کی مصالحت کرواتے تھے، ان کے معاملات جو ہے نا ان کے اوپر توجہ دیتے تھے. ایون کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ سمجھیں کہ لوگ رشتوں کے مشورے کرنے آ رہے ہیں. آج کا ہمارا بھی حکمران ایسا ہے جس کے بعد ہم جائے اور اس کو کہیں میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی، انہوں نے کہا چلو کوئی کام نہیں کرتا، آپ تم مجھ سے پوچھنے آگے ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ صحابہ کرام یہ بھی جا کے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی میں نے شادی کرنی ہے یا میرے بیٹے کی شادی کرنی ہے یا بیٹی کی شادی کرنی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا اور آپ کا جو رویہ صحابہ کرام کے ساتھ یہی تھا. ورنہ اگر صحابہ کرام کو یہ پتا ہوتا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ کہیں کہ ہمارے بیٹے کا یا بیٹی کا یہ مسئلہ ہے اور آگے سے اللہ کے رسول نے ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، تو انہوں نے کیوں پوچھنا؟ اور ظاہر ہے ادب و احترام تو موجود ہی تھا. انہوں نے کہا تھا دیکھیں جی یہ بڑے بڑے معاملات ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں گھریلو اور خانگی، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو کیسر و کسرا کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے ساتھ اللہ کے رسول، امور خارجہ میں اللہ کے رسول مسئول ہیں، لہٰذا ہمیں خانگی معاملات کے اندر اللہ کے رسول سے رہنمائی نہیں لینی چاہیے. لیکن اللہ کے رسول جو ہے نا وہ ایک رول ماڈل اور نمونہ تھے. اور جب یہ کہا جاتا ہے نا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے. تو اس میں صرف ہم مولوی نہیں آتے، ان میں صرف یہ چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں آتے، ان میں گلی محلے کے لوگ ہی نہیں آتے، ان میں صدر بھی آتا ہے، وزیر اعظم بھی آتا ہے، صفہ سالار بھی آتا ہے، جج اور قاضی بھی آتا ہے، سارے کے سارے ایڈمنسٹریٹر، سارے کے سارے لوگ اس کے اندر آتے ہیں. وہ مرد ہیں، خواتین ہیں، جو بھی ہے، جہاں جہاں جس کو جو ذمہ داری ملی ہوئی ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ آپ کے طریقے کے اوپر عمل پیرا ہوں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں فرمایا من والله شيئا من امور المسلمين فاحتاج دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره. اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار بناتا ہے لیکن وہ اپنے ارد گرد جو ہے نا وہ رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیتا ہے. اصول اور ضابطے اس طرح کے بنا لیے جاتے ہیں کہ لوگوں کے معاملات جلدی حل نہ ہو، لمبی لائنیں لگا دی جاتی ہیں، عجیب و غریب قسم کے پروسیجر بنا لیے جاتے ہیں کہ اب بندہ سوچتے ہی جو ہے نا وہ اس کو دل چھوڑ دیتا کہ یار یہ کام یہ میرا ہونے والا نہیں ہے. تو فرمایا جو اس طرح کے اصول اور قوانین اور اس طرح کے معاملات بناتے ہیں
اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر ان کے معاملات کو بھی اسی طرح رد کرے. اگر وہ اپنی رعایا کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے درمیان اور اس حکمران کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے. تو جو ہمارے اربابی اختیار ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اربابی اختیار صدر وزیر اعظم تو بہت اوپر کی چیز ہے نا، اور ظاہر ہماری بات اس نے کیا سنی. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو سرکاری ذمہ داریوں کے اوپر موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے اپنے موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر، نرسیں، یہ ناگرا آفس کے اندر، پاسپورٹ آفس کے اندر، اس طرح کے اور جتنے پبلک سروس جو ہے نا وہ آفیسز ہیں، اس کے اندر لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. آتے ہوئے لیٹ آتے ہیں، تھوڑا دیر کام کرنے کے بعد پھر ان کا وقفے کا ٹائم ہو جاتا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ پھر ان کا جانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. اور ایک بندہ، آپ صحیح بات یہ ہے، آپ اگر سوچے نا کہ میں نے کسی جگہ پہ جانا ہے، ہر ایک چیز نہیں بات کر رہے، لیکن بعض آفس رہتے ہیں، آپ اگر سوچے نا میں کس وقت جاؤں تو میرا کام ہو جائے، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے. اگر آپ صبح چلے جائیں گے صاحب جی آئے نہیں، اگر آپ تھوڑے سے لیٹ آ جائیں گے اور صاحب جی چائے پینے میں مصروف ہیں. آپ اگر تھوڑا سا اور لیٹ ہو جائیں گے، وہ جی لنچ کا ٹائم ہو گیا، اور آپ تھوڑا سا اور لیٹ ہو جائیں گے تو کہیں گے صاحب جی آئے جلدی چلے گئے. تو یہ ہم ہی ایسے لوگ ہیں نا، یہ کہیں میں بیٹھا ہوں کہیں آپ بیٹھے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور جو صحیح معاملات ہیں، جو قانونی طور پہ جو کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہمیں آسانیاں کرنی چاہیے. میں عام طور پہ یہ مثال دیتا ہوں، اگر کسی بندے نے لیگل طریقے سے، اب معاملات اگرچہ پہلے سے کہا جاتا ہے بہت بہتر ہو گئے، لیکن میں بطور مثال کر رہا ہوں، کسی نے لیگل طریقے سے اپنا ID کارڈ یا پاسپورٹ بنانا ہوگا تو اس کے لیے لمبی چوڑی جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹس ہیں، آپ نے یہ کرنا، وہ کرنا، یہ انٹرویو، وہ انٹرویو، اس کو سارے کام کرنے پڑیں گے. اور کسی نے 2 نمبر بنوانا ہو تو اس کے گھر آ جائے گا، بڑا بنایا اس کے گھر آ جائے گا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا کام کرنا چاہتا ہے، جو لیگل طریقے سے چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے رکاوٹیں ہیں. وہاں کسی جگہ پہ سے وہاں پہ چیکنگ کرنے کے لیے آگے. تو جو ہمارے ذمہ دار ہیں، میں نے کہا انہیں ایک چھوٹی سی بات کہیں کہ بھئی یہ سلسلہ ہم نے بھی نیا شروع کیا ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں آپ ہمیں بتائیں اور آپ ہمیں ڈیڈ لائن دے کے جائیں، ہم ان کو پورا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پھر بھی اس کو بند کرنا ہے تو آپ کر دو. لیکن یہ ہے کہ ہم حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کوئی حرام خوری نہیں کر رہے. اور حرام خوری اگر ہم نے کرنی ہو تو آپ نے یہاں پہ دوسری دوائی، آپ کی جیب میں ہم نے 4 روپے رکھ دیا، آپ نے دوسری دوائی یہاں پہ، آپ نے وہاں فون پہ آتے ہیں ہمارے ساتھ بات. تو یعنی یہ جو رویے ہیں نا، یہ صدر وزیر اعظم کے معاملات نہیں ہیں، یہ ہمارے جو فوجی جنرل ہیں یہ ان کے معاملات نہیں ہیں، یہ ہمارے آپس کے معاملات ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. وابڈا آفیسر ہمارے اپنے اندر سے ہیں، یہ جو سوئی گیس کا محکمہ اپنے اندر سے ہے، اور جتنے بھی معاملات ہیں ایک ایک کر کے آپ ان کے بارے میں رہنمائی لینا شروع کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم یعنی جب ہمیں حکومت ملتی ہے، جب ہمیں قیادت ملتی ہے تو ہم نیچے لوگوں کو کس طرح استحصال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، بیماروں کے لیے دعا کا کہا گیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی نبینا